خواتین و حضرات، صوفی ٹوٹکے کے عنوان سے یہ گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نام میں نے اس لیے رکھا ٹوٹکا صوفیزم کا کہ کہیں آپ کو یہ نہ تصور ہو کہ میں کوئی اس صوفیزم کے فلسفے کے بارے میں آپ سے باتیں کرنے والا ہوں، یا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے ایسا صوفیزم کا۔ یہ ٹوٹکے اس لیے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو میرے ایکسپیرینس میں آئیں پچھلے تقریباً جو ربع صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ ان کی باتیں اور گفتگو سنتے ہوئے، اور جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جن میں جھلک تھی صوفی کی، ان کے کیریکٹرسٹکس اور ان کی اندر جو کیفیات میں نے دیکھی وہ آپ تک پہنچانے کی صحیح ہے۔ اس لیے اس کو ٹوٹکے کے طور پر ہی لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ تک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج کی گفتگو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو میں نے بات کی کہ وہ ایک مسافر کا نام ہے، صوفی جو ہے وہ ایک سفر میں رہنے والا، متحرک اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، کسی ایک جگہ سے، کسی ایک منظر سے، کسی ایک سوچ سے جڑے ہوئے انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ متحرک انسان کا نام ہے۔ تو اس کا دوسرا کیریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک سودا کرتا ہے، وہ ایک طرح کا تاجر بھی ہے۔ سودا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا کہ ایک ایکسچینج کروں گا، اپنے اندر کے پیشن اور کانفلکٹ کو باہر نکالوں گا اور بھر لوں گا اپنے اندر رہنے والے، اندر ہونے والے اس خالی پن کو ایک ایسی شے سے، ایک ایسی روشنی سے بھر لوں گا کہ جس میں پیشن اور کانفلکٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کیفیت ہے، اس کے لیے پھر اس کے پاس بہت سارے تریاق ہیں۔ تو اب وہ تریاق یہ نہ خیال کیجیے گا کہ وہ مذہب سے حاصل کرتا ہے، نہیں، اس کو صرف بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ کافی نہیں ہیں اس خالی پن کو، اس ویکیوم کو بھرنے میں، اس خلا کو بھرنے میں۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ سائیکائٹری کے علم کے ساتھ یا فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کے علم کے ساتھ یہ خلا پر کر سکے۔ آج کا انسان اس لیے بھی بہت نہتا ہے اور اندر سے خالی خولی ہے کہ وہ اس ایکسچینج کو کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے اندر وہ چیزیں بھر لیتا ہے جن سے خلا میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھر رہا ہوں لیکن اصل میں وہ خالی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو صوفی کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ اندر سے باہر نکالتا ہے پیشن کو اور کانفلکٹ کو، اور اندر بھرتا ہے روشنی اور ایمان کو۔ تو اس کے ہاں تصور ایمان کا اور روشنی کا وہ مذہبی تصور نہیں ہوتا جو عام طور پر میرے اور میرے جیسے اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ روشنی جو اس کے اندر ہے، یہ اس کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ اب یہ ایکسچینج کیا کیا اس نے؟ اندر سے نکال دیا پیشن، اندر سے نکال دیا کانفلکٹ۔ یعنی کانفلکٹ کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تذبذب کا شکار رہنا، یوں ہے کہ یوں ہے، یوں ہو سکتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ انگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے صوفی کو دیکھ کے نفس مطمئنہ کا خیال آتا ہے۔ جو صوفیوں کے جد ہیں نا، وہ نفس مطمئنہ کی ایک آخری کیفیت پر قادر ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے جس سفر پر نکلتا ہے یہ مسافر علم اور عمل کے، اس میں وہ آہستہ آہستہ بھرتا چلا جاتا ہے اپنے اندر ایمان کی اس کیفیت کو، جس میں اس کو پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غائب جو ہے وہ ایبسنٹ نہیں ہے۔ نہ نظر آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں۔ تو جو نظر نہ آئے اس کے وجود کو ماننے والا، اور پھر اس سعی اور اس سفر کے دوران اسے ڈسکور کرنے والا جو غائب ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الیکٹران والی کیفیت میں ہوتا ہے نا، کہ جو کسی ایک لمحے پر ایک خاص مقام پر بس اس طرح موجود ہوتا ہے جیسے آپ اسے پہچان لیں، ادروائز وہ کسی ایک گیون سٹیٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ جو اس کی ایمان کی کیفیت ہے جس میں کہ وہ غائب کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ غائب کو پہچانیں گا، ایسے ایسے اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہے جو کسی عاشق
کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے مل لیتا ہے. تو وہ ایک خلوت کی کیفیت ہے جس میں اس کو یہ لگتا رہتا ہے کہ میں ضم ہو رہا ہوں، میں ایک ایسی کیفیت میں جہاں مل رہا ہوں. یہ جو کیفیت ہے مل جانے کی، یہ ہے جس کا وہ متقاضی ہے اور متلاشی ہے، اور اس کو جب حاصل کرتا ہے تو ایک ایکسٹسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. یہ جو ایمان کا تصور ہے اس کے اندر غائب پر، یہ اسے وہ ڈسکور کراتا ہے جو اس شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جو اس بات کا بلیور نہیں ہے، کہ جو ڈیمونسٹریبل ہے، جو آپ کی سینسز یا سینسبلٹیز یا آپ کی لاجک یا ریشنالٹی یا آبجیکٹیوٹی یا امپیریسزم ڈسکور کرتی ہے، بس وہی موجود ہے. یہ فرق ہے اس کے ایمان میں اور باقی. دوسری چیز جو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور وہ ہے روشنی. یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک اندھیرا ہے جس میں جہاں جہاں وہ روشنی کو الاؤ کرتا جائے گا وہاں وہاں وہ اندھیرے کم ہوتے جائیں گے. یعنی روشنی جہالت کے اپوزٹ کے طور پر نہیں، ان اویئرنیس کے اپوزٹ. یعنی وہ ان اویئر ہے، وہ چیزیں موجود ہیں لیکن اسے علم نہیں ہے ان کا، اور جیسے جیسے روشنی آتی جاتی ہے اس کے اندر تو وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ ان اویئر تھا ان کے بارے میں اویئر ہوتا جاتا ہے. یعنی اسے معلوم نامعلوم سے معلوم کا سفر اس روشنی پر کرتا ہے جو اس کے اندر بھرتی جاتی ہے، اس ٹریڈ آف میں، اس ایکسچینج میں، اس سودے میں جو اس نے کیا ہے. تو مشکل سی بات تھی، کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچے. اس پر غور کیجیے گا، اور پھر اگلی ویڈیو میں اس کی کچھ اگزامپلز اور کچھ تفاصیل آپ تک پہنچائیں.